بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منڈے کا دن 1 جون 2020 شوال کی 9۔ اس وقت صبح کے 3:30 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی دی اور ایک دن اور دیا کہ اس دن میں اس قابل ہو سکوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکوں اور اس کا شکر ادا کر سکوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے رحمت طلب کر سکوں۔ وہی ہے جو میرا اور آپ کا مالک ہے، وہی ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، وہی ہے جو نیکی کی طرف چلاتا ہے، وہی ہے جو ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر مشکلوں سے آزاد کرے، ہر بیماری بلائیں آفتیں دور کرے، ہمیں کسی کا بھی قرض دار و محتاج نہ کرے، ہمیں وہ ہمت و طاقت عطا فرمائے جس سے ہم شیطان پہ قابو پا سکیں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں اور اللہ کی بڑائی کو ہم بیان کر سکیں، کیونکہ ہماری اپنی تو ذاتی کوئی اوقات ہی نہیں۔ کل میں نے اپنی ویڈیو جو بنائی اس پر مجھے بہت میسیجز ملے، بہت شکریہ۔ کل بات پوری نہیں ہو سکی، آدھی رہ گئی۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ آج سے ابتدا کریں۔ 1 جون ہے، 5 اللہ کے نام کا ذکر سے آج سے ابتدا کریں۔ اللہ کے 99 نام میں سے روزانہ اگر ہم 5 ناموں پر اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے اور ہمیں جب اللہ کو پکاریں گے، اس کے نام کو پکاریں گے تو اللہ تو ہر ایک میں موجود ہے۔ اللہ کے نام تو بابرکت ہیں، اس جیسا تو کوئی نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی یہ کوشش سے مجھ جیسے اب پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ دنیا اور دین کو بیلنس کرنا انہیں آ جائے اور ہر وقت دنیا دنیا نہ کریں اور اللہ کی سچی سمجھ ہمیں عطا ہو جائے۔ تو یہ سوچ کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بظاہر طور پہ لٹریٹ نہیں ہیں، اتنے سنی سنائی باتوں پہ یا مسجدوں میں یا تقریروں میں بہت کچھ سن لیتے ہیں، اور ان لوگوں سے معذرت۔ میں پھر ایک بات دہراتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں ہوں یا آپ ہم سب اس کلمہ گو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں یا ذکری ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہماری اپنی الگ ایک گروپ ہے جو ہم جس مذہب میں بھی ہیں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میری نظر میں تو سبھی صحیح ہیں، کوئی برا نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو برا سمجھتا ہوں، کیونکہ سبھی اللہ کو ماننے والے ہیں،
سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پہ یقین کرتے ہیں اور قرآن کو اپنے وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں اس سے زیادہ جاتا نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں نادان ہیں، بہت فورسفلی ہیں، تو پتہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے، وہ جس راستے پہ چلیں لیکن دوسروں کی مخالفت نہ کریں، تنگ نظری نہ کریں، دوسروں کی مخالفت نہ کریں۔ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی بھی رنگ و نسل سے ہیں، لیکن سب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس بات سے میں شروع کرتا ہوں، اور میں نے جو یہ ٹائٹل رکھا ہے وزڈم، نالج، فیتھ اور ایتھکس، اس کا پارٹ 1 کا پہلا حصہ آج ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ کے 99 نام میں سے جو 5 سلیکٹڈ نام ہیں پہلے کے، میں اس کی وضاحت کر کے پھر اپنی بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو 5 نام جو میری نظر میں ہیں، جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں، اور اسی پر آج میں بات کروں گا، تاکہ ہم جو ہے وہ مختصر وقت میں اللہ کے ذکر میں بیٹھیں تو اسی 5 نام کا ورد کریں۔ ہو سکتا ہے اس 5 نام میں سے، پہلے 5 نام میں سے کوئی آپ کو کلک کر جائے، اور ہم 99 کے 99 اللہ کے نام پر ذکر کریں گے روزانہ 5 کو لے کے، اور اس کو سمجھ کے کہ ہم کیا ذکر کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، کوئی بھی کام، پوری قرآن کی کتاب اگر نازل ہوئی ہے تو ایک آیت کے علاوہ باقی سب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع ہوئی ہے۔ تو رحمان جو ہے، اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں تو اس کا مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میری نظر میں رحمان کا مطلب وہ ہے کہ جو اس جیسا کوئی نہیں، سارے جہاں کا مالک ہے، اور بہت ہی زیادہ پاور والا۔ رحمان مینس جس کی کوئی حدیں نہیں، وہ سارے جہاں کا، صرف اسی دنیا کا نہیں، سارے جہاں کا مالک ہے۔ تو اس کے نام کی جو مٹھاس ہے، اس کا بھی کوئی نام بدل نہیں۔ دوسرا ہے رحیم، تو اس کا مطلب میری نظر میں تو یہ ہے کہ اس جیسا رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور جب وہ رحیم ہے تو وہ ہم پہ بہت مہربانی کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمت سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو پکارتے ہیں۔ پھر تیسرا نام ہے المالک، تو وہ جو ہے وہ دنیا کا مالک ہے، وہ صرف اسی دنیا کا مالک نہیں ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کا تیسرا صفاتی نام ہے، مالک۔ اور القدوس، اور القدوس کا مطلب یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر طرح سے پیور ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر اس کا 5واں نام جو میں دہرانا چاہتا ہوں وہ السلام ہے۔ ہم ہر ایک سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو السلام جو ہے اللہ کا وہ نام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے ملاقات کے درمیان جو ہے ہم جب ملتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے ایک دوسرے کو سلامتی، پیس اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بھیجنے کے لیے یہ نام کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس نام کا ورد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس 5 نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے دن سے، اور اس نام کو یاد کرتے ہوئے اور اس نام کے ذکر کو سمجھتے ہوئے کہ یہ 5 نام وہ ہیں
جس سے ابتدا کریں اللہ کے نام کی، اور عبادت کریں اس نام سے، ذکر میں بیٹھیں اس نام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے، ہم پر رحم کرے، اور اپنے اپنے ناموں کی برکت سے، اپنے صفاتی ناموں کی برکت سے ہم میں وہ مہربانی اتنی عنایت فرمائے کہ ہمارے دل کو سکون ملے، آرام ملے، چین ملے، اور ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس کے ذکر کے اندر بیٹھ کر ہمیں ایک عجیب قسم کی خوشی ہمیں محسوس ہو، اور وہ خوشی کو ہم محسوس کرتے ہوئے، اس کی عنایت کو سمجھتے ہوئے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمجھتے ہوئے، اور اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر سکیں۔ اور ایک بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے اچھی طلب جو ہے وہ اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ تو ہم مل کے اس کی یاد میں بیٹھیں گے، اس طلب میں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر اور اپنی مہربانیاں قائم کرے گا، اور اللہ کے اس ذکر کے ساتھ ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر مہربانیاں اور راستے کھولنا، ہمارے راستے کھول سکتا ہے۔ اور قرآن وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک ڈیپ اوشن، یعنی قرآن ایک ایسا علم کا سمندر ہے جس میں ہم اگر غوطہ لگائیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا سچا محبوب رب، جو بے شک ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہمیں گائیڈ کرے گا، وہی ہمیں راستہ بتائے گا، اور وہی ہمیں عبادت کرنا سکھائے گا۔ اور دو باتیں ضرور میں کہوں گا کہ جب آپ عبادت پہ بیٹھیں تو عبادت پہ بیٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں۔ دل سے اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو دل ہی میں اسے معافی مانگ لیں، اور یہ سوچ لیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ جب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں، تو ذکر کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ بہت ہی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ آپ جب دوسروں کو معاف کریں گے تبھی اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی رنجش ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ اس کو بھول جائیں، اسے درگزر کریں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اسے معاف کیا، اور آئندہ جو ہے وہ کبھی آپ کسی کا دل نہیں دکھانیں گے۔ کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، دل تو دکھ ہی جاتا ہے، لیکن آپ بظاہر جو ہے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ میں حلیمی آئے گی، برداشت آئے گا، جتنے آپ نرم ہوں گے اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، شاعر نے بہت اچھے الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کر ملا کرتے ہیں، سرائی بھی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو آپ جب تک آپ کے اندر مٹھاس نہیں آئے گی، آپ کو پھل لگے ہوئے پھل والے درخت ہمیشہ جھکتے ہیں، جب تک آپ جھکیں گے نہیں تب تک آپ پر رحمت نازل نہیں ہوگی۔ تو آپ کو جھکنا ہے اللہ کی رحمتوں کے لیے، اپنے اوپر رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 5 نام کے ساتھ آج عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 5 نام کے ذکر کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیٹھے عبادت میں، اور اللہ کے اس بابرکت نام سے میں پھر ایک بات دوہرا دوں، الرحمن، یعنی وہ رحمان
جو اپنی تمام مخلوقات کے لیے نیکی اور رحمت کا باعث ہے، رحیم جو انتہائی شفقت والا اور ہر عمل پہ ہمارے ساتھ رہنے والا، ہم پر کرم کرنے والا، مالک جو ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والا، جو ایک تسلط کے ساتھ ساری جہاں کا مالک ہے، قدوس القدوس، یعنی جو چیز وہ جو کسی بھی ناممکن اور ناپاک سے آپ کو بچاتا ہے اور ہر مخالفت سے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ سلام آپ امن کا مجسمہ بنتا ہے اور علم کا مجسمہ ہے، اور وہ جو نامکمل کو مکمل کرتا ہے۔ میری دعا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور گزارش جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر کے اندر 4 افراد ہیں جو ظاہری طور پہ آپ کی فیملی کے ممبر ہیں، لیکن اب کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر وقت آپ کے ساتھ میں موجود ہے، ہر جگہ ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ 4 نہیں ہیں، آپ 5 ہیں۔ آپ کے ساتھ میں غائبانہ طور پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں، دسترخوان لگائیں، تو سب سے پہلے جو اچھا پکا ہوا ہے وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ لیں، سمجھے وہ اللہ کا حصہ ہے، اور وہ اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں تو غریب کو دے دیں، نہیں اگر دے سکتے تو کم از کم آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے تو وہ کھانے جو آپ کھا رہے ہیں اس میں سب سے اچھا کھانا آپ اپنے پڑوسی کو دے دیں، تاکہ خون کے دل میں آپ کے گھر کا کھانا جائے اور آپ کی رزق میں برکت ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ تبدیلی آئے اور آپ کی رزق میں اضافہ ہو۔ اور اگر آپ کے گھر میں نوکر وغیرہ ہے تو اسے بھی وہی کھلائیں جو آپ کھاتے۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارا بچا کچا ہم نوکروں کو دے دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ جب آپ کھا رہے ہوں اسی درمیان نوکروں کو بھی دے دیں۔ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نہیں دینا چاہتے لیکن اسے بھی وہی دیں، باسی مت دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کس کے اندر کس وقت موجود ہو، تو وہی میں نے جو کل آپ کو مثال دی تھی، ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ اور آپ چونکہ جب آپ یہ اپنے ساتھ جب کھانا اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور یہ وسیلہ بنتا ہے، کوئی آپ کے کھانے کو کھاتا ہے تو آپ وسیلہ بنتے ہیں، تو اگر یہ نیکی کا سب سے بڑا علم ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے اپنی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اور اپنے اس اعمال کے ذریعے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ بس اسی الفاظ کے ساتھ ابھی 4 میں صرف 2-4 منٹ رہ گئے، تو میں جو ہے وہ اس سے پہلے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ 5 نام کی آپ ذکر پہ بیٹھیں گے اور اس کا لطف اٹھائیں گے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے ذکر میں کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، راضی ہو، آپ کو حقیقی سمجھ عطا فرمائے، صراط المستقیم پہ قائم رکھے، نیکی کی طرف چلائے، برائی سے بچائے، کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے، آپ کے دشمن دفع کرے اور آپ کو ہر طرح کی مشکلوں سے آزاد کرے، ہر بیماری بلائیں آفتیں دور کرے، اور آپ پر رحم کر کے راضی ہو اور آپ کے گناہ معاف کرے، آپ کی توبہ قبول کرے، اور آپ کو ہمیشہ آپ کی ہر اعمال میں آپ سے خوش رہے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔